الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھ لیں. بحمد اللہ بفضل اللہ آپ کی اس مسجد میں ہر مہینے کے پہلے جمعہ پر حاضری نصیب ہوتی ہے. آج بھی پہلا جمعہ ہے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالی میرا آنا، آپ کا تشریف لانا قبول و منظور فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اور اس کی آخری کتاب ہے. صرف کتاب نہیں
بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دائمی معجزہ ہے۔ بلاغت کے اعتبار سے، اثر انگیزی کے اعتبار سے قرآن مجید ایسا معجزہ ہے کہ آج تک اس کی مثل کوئی کلام سامنے نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے یا ہیں جنہوں نے قرآن مجید سنا اور صرف سننے کی وجہ سے ان کے دلوں پر اتنا اثر ہوا، ان کے دل پسیج گئے، نرم ہو گئے، متاثر ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور انہوں نے صرف قرآن مجید سن کر ایمان قبول فرما لیا۔ ایک واقعہ نہیں، بیسیوں واقعات ہیں صحابہ کرام کے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا اتنا اثر ہوتا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پہ اتارا جاتا اور اس پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالی عقل و شعور عطا فرما دیتا، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف اور جلال کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ اتنی بڑی تاثیر اللہ نے اپنے کلام کے اندر رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت ابی ابن کعب سے فرمایا کہ ابی، مجھے قرآن سناؤ، میں تیری زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان سے ہو گئے کہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے میں تلاوت کروں، جھجک محسوس کی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، اقرأ علیک وانزل الیک، اللہ کے پیغمبر،
آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوا ہے، بھلا میں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ مجھے قرآن سناؤ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، کائنات کے مالک اور خالق نے، قرآن اتارنے والے نے مجھے حکم دیا ہے کہ آج اپنے شاگرد حضرت ابی سے قرآن سنو۔ اب اندازہ لگائیں یہ الفاظ سن کر حضرت ابی کی کیا پوزیشن ہوگی جناب؟ وہ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ہاں ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے کہ ابی ابن کعب سے قرآن سنو۔ حضرت ابی اور حیران ہوئے، پھر پوچھنے لگے، اسمان اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، جبریل امین جب آئے ہیں اور انہوں نے آپ کو پیغام پہنچایا ہے، کیا اللہ کے اس پیغام میں میرا نام لیا گیا ہے؟ اللہ نے میرا نام لے کر حکم دیا ہے آپ کو؟ اسمان اللہ، اللہ نے نام لیا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں ابی، اللہ نے آسمانوں سے تیرا نام لے کر مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرماتے ہیں، ذکرت عند ربی، لوگو آج میرے باغ جاگ پڑے، آج میرا مقام کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا کہ ساری کائنات کا رب عرشوں کے اوپر میں ابی کا نام لے رہا ہوں۔ تو یہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق اس کی وجہ ہے کہ حضرت ابی ابن کعب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ آنسو خوف کے نہیں ہیں، یہ آنسو خوشی کے ہیں۔ خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے خوف کے آنسو بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا واقعہ ہے، آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود، سب کہیں رضی اللہ تعالی، چھوٹے سے قد کے صحابی ہیں، کوئی خاص امیر آدمی نہیں ہے، غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، لوگوں کی بکریاں چرا کر روزانہ 2 آنے 4 آنے مزدوری کماتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ایمان رکھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود، مجھے قرآن سناؤ، میں تیری زبان سے اللہ کا کلام سننا چاہتا ہوں۔ پڑھنے کا اپنا مزہ ہے اور دوسرے سے سننے کا ایک اپنا مزہ ہے، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ تو میں تیری زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی جج کے اور تھوڑے سے شرمائے کہ میں کیسے تلاوت کروں آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں،
آج میں تیری زبان سے اللہ کا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید کی سورت نساء پڑھنی شروع کر دی۔ یہ چوتھے سپارے کے اینڈ پہ جو سورت ہے اس کا کیا نام ہے جی؟ سورت النساء۔ میں نے یہاں سے شروع کر دی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام خاموشی سے سن رہے ہیں اور میں اپنے خیال میں تلاوت کرتا چلا جا رہا ہوں حتیٰ کہ چوتھا سپارہ میں نے ختم کر دیا، یعنی 3-4 رکوع پڑھے، پھر 5واں سپارہ شروع ہو گیا، 5ویں کے بھی 3-4 رکوع میں نے پڑھے، لگاتار قرآن پڑھتا جا رہا ہوں۔ جب میں ان آیات پر پہنچا نا جن آیات کے اندر اللہ نے قیامت کا ذکر فرمایا، اب قیامت کا ذکر میں سنوں آپ سنیں ہمارے اوپر تو کوئی اثر، کیونکہ ہمارا وہ ایمان اس لیول کا نہیں ہے۔ قیامت کا ذکر اور قیامت کے ذکر میں خاص طور پر گواہیوں کا ذکر کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی گواہیاں لے گا، گواہ کھڑے کرے گا کہ بھائی تم گواہی دو، تم گواہی دو، تم گواہی دو۔ اور جب بندے کے خلاف گواہی آ جائے تو اندازہ لگائیں کیا حشر ہوتا ہے۔ پھر رب کی عدالت، نہ کیا خیال ہے قیامت والے دن اللہ سوال کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اللہ نبیوں سے بھی سوال کرے گا، نبیوں سے بھی، اور اللہ ان کی امتوں سے بھی سوال کرے گا۔ نبیوں سے سوال ہوگا تم نے پہنچا دیا تھا میرا پیغام، پہنچا دیا تھا، اور امتوں سے سوال ہوگا کہ یہ میرا نبی تمہارے پاس آیا تھا، اس نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا تھا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم امتوں سے بھی سوال کریں گے، ہم نبیوں سے بھی سوال کریں گے، نبیوں سے بھی سوال اللہ کرے گا۔ اور ایک مقام پر تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا، صرف ان عیسائیوں کو جھوٹا کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ سے سوال کرے۔ سوال کرنے والا اللہ ہو اور جو دلوں کے راز بھی جانتا ہے اور قیامت کا منظر ہو، اندازہ لگائیں اللہ کی جلالت شان کا کیا مظہر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ سچا ہونے کے باوجود ان کے وجود پر لرزہ طاری ہو جائے گا، سچا ہونے کے باوجود۔ یہ ہے اللہ کا جلال، یہ ہے اللہ کی عظمت۔ اسی طرح اللہ سب انبیاء کرام سے سوال کرے گا، سب انبیاء کرام سے، فردن فردن یا اجتماعی طور پر۔ یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا، سارے نبیوں کو جمع کر کے اللہ فرمائے گا میرے پیغمبروں جواب دو، ماذا اجبتم، تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ سارے انبیاء کرام کہیں گے یا اللہ پہنچایا تھا۔ ماذا اجبتم، میرے پیغمبروں جواب دو، کس کس نے مانا اور کس کس نے نہیں مانا، اب گواہی دو۔
فلاں مومن تھا، فلاں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی آگے سے کیا جواب دیں گے؟ قالوا لا علم لنا، یا اللہ ماننے کا تعلق ظاہر سے نہیں اندر سے ہے، اور اندر کی باتیں صحیح طور پر جاننے والا تو ہے۔ ظاہری طور پر تو ہم جانتے تھے کہ یہ بندہ مسلمان ہو گیا ہے، لیکن اس کے اندرونی حالات 100% جاننا یہ کس کی شان ہے جی؟ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، میرے پیغمبروں تمہاری قوموں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہی کو مانا یا نہیں مانا؟ انبیاء کہیں گے قالوا لا علم لنا، مولا بعد کے حالات کا ہمیں پتہ نہ۔ نبیوں کو بعد کے حالات کا پتہ ہے کہ آج میری امت کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی؟ انک انت علام الغیوب، غیبوں کو جاننے والا کون ہے؟ تو یہ قیامت کا منظر بڑا سخت منظر ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی گواہ لائے گا۔ انبیاء کرام گواہی دیں گے، اللہ کے فرشتے گواہی دیں گے، حتیٰ کہ فرشتوں کی گواہی، انبیاء کرام کی گواہی، زمین کی گواہی، یہ ساریاں گواہیاں ہوتی رہیں گی حتیٰ کہ انسان کا اپنا وجود گواہی دے گا۔ اندازہ لگائیں، یہ ہماری باڈی، یہ ہمارا وجود، اس وقت یہ کس کے اختیار میں ہوگا جی؟ اللہ کے اختیار۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا بتا، وہ کہے گا یا اللہ یہ سب تیرے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ سب تیری پارٹی ہے، فرشتے بھی تیرے، نبی بھی تیرے، زمین بھی تیری، اور میں بیچارے کو پھنسانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اگر تیرے اندر سے کوئی گواہی دے پھر مانے گا؟ وہ کہے گا یا اللہ پھر تو میں مان جاؤں گا۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ اس دن منہوں پہ مور لگا دے گا، نختم مور لگا دے گا۔ یہ محاورہ ہے، تو یہ نہیں کہ اللہ کے پاس ایک مور ہوگی اور اللہ ایسے جناب ٹھپ کر کے لگا دے گا، یہ محاورہ ہے۔ ان کی زبان کو اللہ بند کر دے گا، ان کے منہ کو اللہ بند کر دے گا، اور اللہ حکم دے گا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں کو اللہ حکم دے گا بولو۔ اب قیامت والے دن ہاتھ بول رہے ہوں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں بول رہے ہوں گے۔ اللہ اگر بلوانا چاہے تو بلوا سکتا ہے یا نہیں بلوا سکتا؟ بلوا سکتا ہے۔ فرمایا حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ شہد علیہم، ان کے خلاف گواہی دیں گے، سمعهم، ان کے کان، وابصارهم، ان کی آنکھیں بھی گواہی دیں گی بول کر۔ یہ نہیں کہ صرف ایسے ہی زبان حال سے نہیں، بول کر گواہی دیں گے۔ یہ بلوانے والا کون ہے؟ اللہ۔ وجلودهم، ان کے چمڑے، ان کی یہ سکن، ان کی چمڑی، یہ بھی گواہی دے گی بما کانوا یعملون۔ یا اللہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا، ہم نے یہ غلطی کی تھی، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ تو اپنی زبان سے انکار کر رہا تھا نا، اور اللہ نے ان اعضاء کو بلوا دیا۔ اللہ اس کو پھر اس کی زبان کو اللہ کھولے گا، اب بھائی زبان تیری کھلی ہے، اب بتا، یہ گواہی ہو گئی۔ اب اس وقت یہ بندہ بجائے اس کے کہ اللہ کو پہلے بتائے،
یہ اپنے اعضاء پہ برسنا شروع کر دے گا، اپنے اعضاء پہ ان کو برا بھلا کہے گا کہ وہ میرے بازو آج تو کیوں بولا، دنیا میں تو نہیں بولتا تھا، او میرے پیروں تم آج کیوں بولے ہو، دنیا میں تو کبھی نہیں بولتے تھے، بولنا زبان کا کام تھا، او میری آنکھوں، او میرے کانوں تم کیوں بولے ہو، میں تو تمہیں ہی بچانے کے لیے یہ ساری کارروائی، میں یہ جھوٹ تمہیں بچانے کے لیے، اور تم خود جناب اپنے خلاف گواہی دے رہی ہو۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اس وقت وہ اپنی چمڑیوں سے کہے گا، لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تم نے گواہی کیوں دی، اپنے بھٹے کو تیل دیا، اپنی تباہی اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہو، میں تو تمہیں بچانے کے لیے یہ سارا چکر اور جھوٹ بول رہا تھا، آج تم کیوں بول پڑے ہو، لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، پہلے تو کبھی نہیں بولے تھے، آج تمہیں یہ بولنا کس نے سکھا دیا، اور بول بھی میرے خلاف رہے ہو۔ یہ اعضاء پھر آگے سے جواب دیں گے، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم بولے نہیں، ہم بلوائے گئے ہیں، ہم بلوائے گئے ہیں، اور یہ بلوانا کس کے اختیار میں ہے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ یہ منظر ہوگا ایک گواہوں کو لانے کا اور قیامت والے دن گواہیاں دینے کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، میں تلاوت کرتا کرتا جب اس آیت پر پہنچا نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ ٹائم بڑا عجیب ہوگا جب ہم ہر امت کے سامنے گواہ لے کر آئیں گے، جب گواہیوں کا مرحلہ ہوگا، جب شہادتیں رب کے دربار میں دی جائیں گی، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور یا اے میرے پیغمبر ہم آپ کو بھی قیامت والے دن ان سب کے اوپر گواہ بنا کر لے آئیں گے۔ اب یہ سارا منظر جب اللہ کے پیغمبر کے دل میں آیا نا، آنکھوں میں گھوما، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، میں تو تلاوت کر رہا تھا، نیچے دیکھ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک مجھے اشارہ فرمایا، بس اتنا ہی کافی ہے، بس اتنی تلاوت ہی کافی ہے۔ فرماتے ہیں اب میں نے اوپر دیکھا، فَإِذَا عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ تَذْرِفَانِ، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ کی داڑھی مبارک اللہ کے خوف کی وجہ سے اور قرآن مجید کی تاثیر کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر کی داڑھی تر ہو چکی ہے۔ کیا خیال ہے، حضور کو بھی آنسو آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ حضور بھی انسان تھے یا کوئی اور چیز تھے؟ حضور ہنستے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے، غمگین بھی ہوتے تھے۔ آپ کو اگر کافروں نے اذیت دی ہے تو آپ کو تکلیف بھی پہنچی ہے، آپ کو بھوک بھی لگی ہے۔ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے دیکھا کہ اللہ کی پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حضور آنسو بہا رہے ہیں، کس لیے؟ اللہ کے قرآن کو سن کر۔ اور ہماری کیا حالت ہے جی؟ ہمیں اثر تو کیا ہو، اللہ کا قرآن ہمارے سامنے پیش کیا جائے تو ہماری کیا پوزیشن ہوتی ہے جی؟ ہاں، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب قرآن پیش کیا جائے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو قرآن ہے، اور وہ جناب مڑ کر پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔
میں یہاں بیٹھا ہوں نا، میرا منہ کس طرف ہے؟ ادھر، اور آپ کا؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں آپ کے محلے داروں کو دیکھ رہا ہوں، آتے ہیں جاتی مارتے ہیں، مولوی قرآن بیان کر رہا ہے واپس چلے جاتے ہیں، میں نے ابھی دیکھا ہے، لیکن کسی کا پردہ فاش، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ ہے جناب، ولوا علی ادبارہم، پیٹھ دے کر چلے جاتے ہیں، علی ادبارہم نفورا، نفرت کرتے ہوئے کہ قرآن ہمارے کانوں میں نہ پڑے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آج مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ کون سا شہر جی؟ مکہ چھوڑ رہے ہیں، اور مکہ اللہ کا بہت بڑا مقدس شہر ہے۔ کیوں جی؟ اللہ سب کو مکہ لے جائے۔ خانہ کعبہ ہے، حجر اسود ہے، حتیم ہے، صفا مروہ ہے، زمزم کا کنواں ہے، یہ سارے مقدسات کہاں ہیں جی؟ مکہ میں۔ طواف کس جگہ ہوتا ہے جی؟ مکہ میں۔ تو مکہ ایک بہت بڑی عظمت والا شہر ہے، اور یہ وہ شہر ہے جس کی بنیادیں رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان اول بیت وضع للناس، وہ پہلا گھر اللہ کا جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ گھر کہاں ہے؟ اللہ نے مکے دا نام لیا ہے، تے اساں کعبے بنائے ہوئے، اے بلوچستان وچ بھی کعبہ بنایا پیا ہے، ایران دے وچ بھی کعبہ بنایا پیا ہے، پتہ نہیں کتنے نقلی کعبے۔ فرمایا یہ اس کعبے کی بات ہے، للذی ببکہ، جو مکہ میں ہے، مبارکن وہدی للعالمین، یہ برکت والا گھر ہے، یہ ساری دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، منبع ہے۔ اللہ کے پیغمبر آج مکے کو چھوڑ رہے ہیں، مکے کو، اور کس کے پیچھے چھوڑ رہے ہیں جی؟ رب کی توحید کے پیچھے، رب کی توحید کے پیچھے۔ یہ رشتہ آج ٹوٹ رہا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رات کا وقت ہے اور ہجرت کر کے مکہ سے جا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا ٹائم تھا، اندھیری رات تھی، ہم سفر کرتے کرتے پہاڑوں کے اندر سے گزرتے کبھی پہاڑی سے نیچے اتر جاتے، اگلی پہاڑی پہ چڑھتے، ہم جا رہے تھے۔ مقام رابغ ایک مقام ہے، وہاں سے آگے جب ہم جانے لگے نا، تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنا چہرہ مبارک مکے کی طرف کر لی، مکے کی طرف چہرہ کر لی، اور میں پاس کھڑا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار، حضور کے آنسو بہ رہے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے۔ حضرت ابو بکر حیران ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہجرت بھی خود کر رہے ہیں اور پھر خود رو بھی رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر مکے کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، اے مکہ، اے واللہ انک لخیر ارض اللہ، اے مکے کی زمین۔ کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ نہ مکے کی زمین سن رہی ہے حضور کا خطاب؟ یہ جو مولویوں نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جس کو خطاب ہو وہ لازماً سن رہا ہے، مکے کی زمین سن رہی ہے۔ اور میرے بھائی کچھ عربی ادب سے اللہ تمہیں کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ ہاں، ہر زبان کے اپنے ادب اور بلاغت ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں واللہ انک لخیر ارض اللہ، اے مکے کی زمین، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تو اس ساری دنیا میں سے تو سب سے بہترین سرزمین ہے۔
سب سے وَأَحَبُّ أَرْضٍ إِلَى اللَّهِ، تو اللہ کی نظر میں سب سے پیاری زمین ہے۔ سب سے پیاری زمین جو اللہ کی نظر میں وہ کون سی ہے؟ پہلا نمبر کس کا اور دوسرا نمبر مدینہ منورہ کا۔ وَأَحَبُّ أَرْضٍ إِلَى اللَّهِ، تو اللہ کی بہت پیاری زمین ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے لولا اخرجت ما خرجت من کے، اگر مجھے یہاں سے مجبوراً نکالا نہ جاتا کبھی بھی میں مکے کی زمین کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ یہ ہے ہجرت دین کے لیے، اپنا وطن چھوڑا، اپنے کاروبار چھوڑے، اپنے مکانات چھوڑے، اپنا سب کچھ اثاثہ چھوڑا، اور کس کے لیے جی؟ ہاجروا، اسی لیے تو اللہ تعریف کرتے ہیں الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان قبول کیا، شرک چھوڑ دیا، وہاجروا، ہجرت کی اور وطن چھوڑ دیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، شہر چھوڑا، وطن چھوڑا، عقیدہ پرانا چھوڑا، دین مذہب چھوڑا، رشتہ داریاں چھوڑی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے نہ صحابہ پکے مومن ہیں یا نہیں ہیں؟ گواہی کون دے رہا ہے؟ وہ کہیں گے جی نہیں، صحابہ سے یہ مسٹیک ہوئی تھی، صحابہ سے یہ خطا ہوئی تھی، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اللہ فرماتے ہیں اول تو ایسی مسٹیک ہوئی کوئی نہیں، اول تو ہوئی کوئی نہیں، اگر کوئی ہوئی ہے ان صحابہ سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں لہم مغفرۃ، میں نے ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے کہ اساں اجے تک معاف نہیں کیتا، اساں اجے تک معاف، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے کہ آج میں اللہ کی رضا کے لیے، آج میں اپنے وطن سے جدائی اختیار کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا نا تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہن مکہ فتح ہو گیا ہے، کتنے آپ دا قیام ہو سی، آپ کی رہائش کہاں ہوگی، آپ کا سٹے کہاں ہوگا؟ بعض صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ کا اپنے اسی پرانے گھر میں سٹے ہوگا جو حضرت خدیجہ والا گھر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا کہ میرا گھر عقیل نے چھوڑا کہاں ہے، میرا تو گھر بھی ان لوگوں نے بیچ دیا ہے اور بیچ کر پیسے کھا گئے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی یہ آنسو آئے یا نہ آئے جناب؟ آنسو آئے کس کے لیے؟ غم کے طور پر اللہ کی رضا کے لیے وطن چھوڑا، اور وطن کی قدر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھو۔ وطن یوسف کے بمصر بادشاہی میں کرد، میں گفت کے گدا بودنے کنعان خوش تر است، وطن کی قدر ان لوگوں سے پوچھو۔ اللہ کے پیغمبر نے وطن بھی قربان کر دیا، کس کے لیے؟ اللہ کی، یہ چھوڑ دیا، یہ توڑ پیدا ہو رہا ہے یا جوڑ پیدا ہو رہا ہے؟ وطن کے ساتھ توڑ پیدا، برادری کے ساتھ توڑ پیدا، غیر اللہ کے ساتھ توڑ پیدا، تاکہ اس ایک کے ساتھ میرا جوڑ پیدا ہو جائے۔ جوڑ ہم نے کس کے ساتھ پیدا کرنا ہے جی؟ اللہ کے ساتھ۔ باقی ساری دنیا کے ساتھ اگر توڑ پیدا ہوتا ہے تو ہو جائے، پرواہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہجری ہے، غزوہ احد کا موقع ہے، اور آپ جانتے ہیں غزوہ احد میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے؟ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور پھر عام شہادت نہیں، بڑی دردناک شہادت ہوئی۔ صحابہ کا مسئلہ کیا گیا، ان کے وجود کے ٹکڑے کیے گئے، اور ان کی شکلیں، ان کے چہرے تلواریں مار مار کر کیما کر دیا گیا، حتیٰ کہ ان کی شکلیں پہچاننا لوگوں کے لیے مشکل ہو گئے۔ اب جناب 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور جو باقی بچ گئے ہیں وہ تو سارے سکھی ہو سن 100% نہیں، وہ زخمی ہیں، اور زخم آپ جانتے ہیں ایک بھی لگ جائے، انگلی پہ کٹ لگ جائے، 3 دھیاڑے سے جناب والا اسی انگلی نہیں ہلا سکتے، ان کے وجود سارے زخمی ہیں باقیوں کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی قبروں کا انتظام کرو، ان کی قبریں بناؤ، یہ شہید ہو گئے، ان کی قبریں بناؤ۔ اب صحابہ نے ان کی قبریں کھودنی ہے، کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہے جی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان کے کفن کا انتظام کرو۔ کفن کس کو ڈالا جاتا ہے، زندے کو یا میت کو؟ ہاں یہ بات سمجھے رکھیں، ان کے کفن کا انتظام کرو۔ صحابہ ادھر ادھر دوڑتے ہیں، ان کے گھروں سے جناب پیغام بھیجتے ہیں کہ تہاڈا بندہ شہید ہویا پیا ہے، کوئی کپڑا شپڑا کفن شفن بھیجو۔ اور گھروں سے بھی بعض صحابہ کے گھروں سے کیا جواب آیا کہ ہمارے پاس کوئی کپڑا موجود۔ اتنا بڑا جناب مفلسی کا، اور جناب اتنی بڑی یعنی کہ یہ تنگ دستی کے حالات تھے کہ انہوں نے کہا ہمارے پاس کپڑا کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگوں کا تو کفن کا کچھ انتظام ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جن کے کفن کا انتظام نہیں ہو رہا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل بتایا، اور وہ حل کیا ہے جی؟ آپ نے فرمایا حل یہ ہے کہ ان کے وجود کے اوپر جو کپڑا ہے نا، آخر وجود میں کوئی تو کپڑا ہوگا، دھوتی ہوگی، قمیض ہوگی، کوئی چیز ہوگی، اسی کپڑے کے اندر ان کو لپیٹ دو۔ اسے کہتے ہیں کفن کفایت، یعنی نہ ملے تو پھر گزارا تو کر لے۔ صحابہ کرام نے کہا جی ٹھیک ہے، اسی طرح کرتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض ساتھی ایسے ہیں کہ جن کے وجود پر اتنا مختصر کپڑا ہے، اتنا مختصر کپڑا ہے، چھوٹا کپڑا ہے کہ اگر ان کا چہرہ ڈھانپا جائے تو ان کی ٹانگیں ننگی ہو جاتی ہیں، ٹانگیں اگر ڈھانپی جائیں تو چہرہ پورا ہی نہیں ہے کپڑا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا اور فرمایا کون کون ہے؟ صحابہ نے بتایا جی حضرت حمزہ ہے، حضرت مصعب ابن عمیر ہے، فلاں فلاں مومن ایسے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑا ان کے چہرے پہ ڈال دو، اور ان کے پاؤں کو جنگل سے گھاس کاٹ کر اس گھاس کے اندر چھپا دو، گھاس کا کفن دے دو، گھاس کا۔ اور یہ صحابہ کرام کی اسرت بھرے حالات تھے۔ اب جب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ لینے کے لیے نکلے نا کہ میں شہداء کا جائزہ لیتا ہوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، بتایا گیا جی مصعب ابن عمیر کی وہ لاش پڑی ہے۔ اور مصعب ابن عمیر کوئی غریب آدمی نہیں تھا، بہت بڑا رئیس آدمی تھا، بہت بڑا مالدار آدمی تھا، اور اتنا مالدار آدمی تھا کہ مکے کے دور میں جو جوتا یہ پہنتا تھا اس جیسا جوتا بادشاہ پہنتے تھے، خالص تلے والا جوتا، وہ اتنا جناب حضرمی جوتا، ریشمی لباس، اور خوشبو ایسی لگاتا تھا کہ جناب جس گلی سے گزر جاتا بعد میں خوشبو آتی رہتی کہ مصعب ابن عمیر گزرا ہوگا۔ لاڈ و پیار سے پلنے والا، باپ کی ساری جائیداد کا مالک، آج اللہ نے اس کے دل میں توحید کا وہ جناب بیج ڈال دیا، اور توحید کا اثر یہ ہوا
کہ رب کی توحید کے پیچھے مصعب ابن عمیر نے ساری نعمتیں ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ تو توحید کے پیچھے قربانی دینی پڑتی ہے یا نہیں دینی پڑتی؟ حضرت مصعب نے جناب وطن بھی چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ آ گئے، اور پھر یہاں حضور نے ایک دفعہ دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت مصعب ابن عمیر کے پاس خشک روٹی ہے، خشک روٹی، سکی روٹی، تے حضرت مصعب ابن عمیر اس روٹی نو انج گوڈیاں نال بندے، بن کے تے انہوں پھر پانی وچ دبوندے تے پھر اس نو کھا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حال دیکھا فَظَرَفَ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ، حضور نے جب یہ منظر دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا او لوگو دیکھو، میں نے مصعب ابن عمیر کو مکے میں دیکھا، یہ بڑی اعلیٰ جناب والا یہ استعمال کرتا تھا خوشبوئیں اور چیزیں، اور آج اس کی یہ حالت ہے کہ خشک ٹکڑا یہ کھا رہا ہے۔ سب کچھ قربان کیا کہ نہ کیا؟ اور آج حضور آئے، حضرت مصعب ابن عمیر کی لاش پہ میدان احد میں اللہ کے پیغمبر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت مصعب ابن عمیر کے وجود پہ 20 کٹ لگے ہوئے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی کے اندر جناب والا لٹھڑے ہوئے ہیں، اور خون اور مٹی کے اندر ان کا پورا وجود لٹھڑا ہوا ہے، اور حضرت مصعب ابن عمیر کے وجود پر صرف ایک دھوتی ہے، صرف ایک دھوتی، اگر سر ڈھانپیں تو پاؤں ننگے، اگر پاؤں ڈھانپیں تو سر ننگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر مبارک اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ کہاں رکھ؟ کتنی بڑی سعادت ہے جی، حضور نے ان کا سر اٹھا کر گود میں رکھ لیا، اور گود میں رکھنے کے بعد ان کے چہرے سے آپ مٹی بھی جھاڑ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کے ساتھ دوستی لگائی اور نبھا کر دکھا دی، نبھا کر دکھا دی۔ ہاں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ، بعض نے تو اپنی منت پوری کر دی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض انتظار میں ہے کہ کب اللہ ہماری قربانی کو قبول کرتا ہے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اپنے موقف کے اندر، مشن کے اندر، نظریے کے اندر کوئی تبدیلی پیدا، یہ ہیں جناب وہ توحید کے سچے عاشق۔ اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں بھی حضور کے آنسو بہ رہے ہیں، اور حضرت مصعب ابن عمیر کو آپ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ سے نکاح فرمایا، اور حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ حضور کے کل کتنے بیٹے تھے جی؟ 3۔ کتنے تھے؟ 2 مکی دور میں ہوئے اور ایک مدنی دور میں۔ یہ جو اینڈ والا، آخر والا بیٹا تھا نا، یہ مدنی دور میں ہوا اور حضرت ماریہ کے بطن سے ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ اسی بیٹے کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جناب وہ بال اتارے، وہ چاندی کے بدلے دیے، اور سارا نظام جو ہے ہمارے لیے ایک نمونہ بنا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، اور اس وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تقریباً 61-62 سال تھی، یعنی زندگی کے بالکل آخری دور میں۔ خدا کی قدرت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا 18 مہینے کا تھا
صرف 1.5 سال کا تھا کہ یہ بیٹا بیمار ہو گیا۔ اب یہ بیماری کس کے اختیار میں ہے جی؟ اور بیٹے دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اور بیٹیاں دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اور بیٹے دے کر لے لینا کس کے اختیار میں ہے؟ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ حَکِیمًا، وہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں دے دے، اور جسے چاہے تالے لگا دے کچھ نہ دے، اور رب کے لگائے ہوئے تالوں کو کوئی کھول سکتا ہے جی؟ نبی پاک کا یہ بیٹا پیدا ہوا، 1.5 سال کا ہوا، بیمار ہو گیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، اللہ کے پیغمبر آپ کا بیٹا بڑا بیمار ہے، جلدی تشریف لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو لے کر اوالی مدینہ، اوالی ایک محلے کا نام ہے، اوالی مدینہ میں گئے۔ وہاں جب ان کے گھر میں پہنچے تو حضرت ابراہیم کی حالت کیا تھی؟ وَإِبْرَاهِيمُ یجود بنفسہ، حضرت ابراہیم کی سانس اکھڑ چکی تھی، سانس اکھڑ چکی تھی۔ انہوں نے، وہ جو گھر والے تھے نا، انہوں نے کہا شکر ہے جی، شکر ہے آپ آ گئے ہیں، آپ کا بیٹا بڑا سخت بیمار ہے، آپ کی ہمارے پاس یہ امانت تھی اور یہ لیں اپنی امانت۔ انہوں نے فوری طور پہ حضرت ابراہیم کو حضور کی گود میں دے دیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا بیٹا ہے، اب ہم کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کی گود میں وہ بیٹا ہے، اور حالت یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے فَإِذَا عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ تَذْرِفَانِ، نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی اور داڑھی سے بھی نیچے قطرے بہنے لگے۔ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، حضرت ابراہیم کا سانس اکھڑ چکا ہے۔ اس وقت کوئی اس کو واپس کر سکتا ہے جی؟ نکلنے والے سانس کو اللہ فرماتے ہیں کوئی واپس کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی بے بس ہیں اللہ کے قانون کے سامنے، اور حضور رو رہے ہیں، آنسو بولیں بہا رہے ہیں، داڑھی مبارک تر ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ساتھ تھے، انہوں نے فٹ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ سوال کرنا چاہیے یا نہیں؟ یا میں تواڈے اگے رونا تے پٹیندا پیا بھائی سوال کیتا کرو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جب یہ بات دیکھی نا، انہوں نے کہا اوا انت یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر ہمیں تو کہتے ہو صبر کرو صبر کرو، اور خود آنسو بہا رہے ہو، خود آنسو بہا رہے ہو، یہ آنسو آپ کے کیوں نکل رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا انہا رحمت، عبد الرحمن یہ بے صبری نہیں ہے، یہ تو رحمت کے آنسو ہیں جو اللہ نے میرے دل کے اندر نرمی اور شفقت رکھی ہوئی ہے۔ آنسو کا آ جانا شریعت کے خلاف، آنسو بندے کو آ جاتے ہیں اور آنے چاہیے۔ جس کا دل نرم، جس کو آنسو بھی نہ آئے سمجھو اس کا دل کیا ہو چکا ہے؟ سخت ہو چکا ہے۔ ہاں جی، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نے فرمایا انہا رحمتن، او میرے صحابیوں یہ تو رحمت ہے، رب نے ان آنسوؤں پہ پابندی نہیں لگائی۔ اور پھر فرمایا ان العین تدمع، ان العین تدمع، ہماری آنکھیں ہمیشہ آنسو بہاتی رہیں گی، ہمیشہ آنسو، جب بھی یاد آئے گی آنسو آ جاتے ہیں یا نہیں آ جاتے؟ نہ آپ کو اپنے بیٹے کی، اپنے ماں باپ کی، کسی عزیز کی موت یاد آئے آنسو آ جاتے ہیں؟ نہیں آتے۔ ان العین تدمع، آنکھیں آنسو بہاتی رہیں گی، والقلب یحزن، ہمارا دل غمگین رہے گا، دل کے اندر غم تو رہے گا۔ ولا نقول الا ما یرضی بہ ربنا، لیکن ہماری زبان سے وہی بات نکلے گی جس پہ رب راضی ہے۔ زبان غیر چلانا، غلط چلانا یہ گناہ ہے،
اور کون سی بات نکلے گی؟ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی، اور واپس بھی کدھر جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اس کو اللہ کے فضل سے تسلی آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اس وقت بھی آنسو آ رہے ہیں اور آپ زاروں قطار رو رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم تیری جدائی میں ہمیں بہت بڑا غم پہنچا ہے، لیکن اختیار سارا کس کا ہے؟ نہ حضور چاہتے تھے میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے یا نہیں چاہتے تھے؟ یہ حضور کا پروگرام تھا، ٹھیک ہے جانے دو، حضور کا تو پروگرام یہی تھا کہ یہ زندہ رہے، یہ بچ جائے، بچا سکے، اچھا بچوا سکے تو پھر سارا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہی حضرت ابراہیم ہے۔ جس دن ان کی وفات ہوئی نا، ان کی ڈیتھ ہوئی، قدرت خدا کی، اس دن سورج کو گرہن لگ گیا، اس لیے ان کی جو ڈیٹ ہے نا وفات کی وہ بالکل متعین ہے۔ آپ سورج گرہن کی ڈیٹیں پیچھے دیکھتے جائیں تو وہ ڈیٹ سامنے آ جائے گی۔ سورج کو گرہن لگ گیا۔ بعض لوگوں نے جو تھوڑے تھوڑے ایسے کمزور تھے تو انہوں نے کہا دیکھو جی اللہ کے پیغمبر کا بیٹا فوت ہوا ہے اور آج سورج بھی غم کر رہا، سورج بھی کالا ہو گیا، سورج بھی سیاہ ہو گیا ہے، دیکھو سورج بھی سوگ کر رہا ہے اور غم کر رہا ہے، آج اللہ کے نبی کا بیٹا جو فوت ہوا ہے۔ اور واقعی اسی دن سورج کو گرہن لگا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا فوت ہو چکا تھا، گھر کے اندر فوتگی والا معاملہ تھا، بڑے دکھ والا معاملہ تھا، حالات بڑے عجیب تھے، لیکن جب اللہ کے پیغمبر نے دیکھا میرے ساتھیوں کے عقیدے پہ حرف آ رہا ہے، اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلے ان کے عقیدے کی درستگی کا خیال کیا۔ حضور نے ممبر منگوایا اور فرمایا سارے صحابہ جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں، لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، ان کا یہ گرن لگنا یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کا ضابطہ اور اللہ کا قانون ہے، اس کا کسی کی زندگی اور موت کے ساتھ کوئی تعلق ساڈے جے کوئی ہوے آ تو کیا ہاں 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 بڑی بڑی کرامت ہے جی، مولوی صاحب کا بیٹا فوت ہوا ہے، یہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا عقیدے کو درست کرو۔ عقیدے کو درست کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ مجھے آپ کو عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات، جب یہ فوت ہو گیا یہ مسئلہ آپ نے مجھے بتانا ہے، جب یہ فوت ہو گیا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی غم میں تھے، 1.5 سال کی عمر میں۔ حضور نے فرمایا اِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ، یہ ابراہیم میرا بیٹا جو فوت ہوا ہے 1.5 سال کی عمر میں، اِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ نے جنت میں اس کے لیے دودھ پلانے والی دائی مقرر کر دی ہے۔ یہ ہن مسئلہ تساں میں دسنا ہے، حضرت ابراہیم کی قبر کہاں بنی جی؟ مدینہ میں جنت البقیع میں، وہاں قبر آج بھی موجود ہے۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں ان لہو مرضعن، اللہ نے دائی مقرر کر دی ہے جو جنت میں اس کو دودھ پلا رہی ہے۔ ہن تساں یہ مسئلہ دسنا ہے بھائی وہ دودھ کون پی رہے، یہ تساں سوچنا ہے نا جناب۔ حضرت ابراہیم کی قبر یہاں ہے اور دائی کہاں ہے جناب؟ جنت میں۔ حضرت جعفر طیار سب کہیں رضی اللہ تعالی غزوہ موتا میں شہید ہو رہے ہیں، او جناب مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور، اور اللہ ان کے دونوں بازو کافروں نے کاٹ دیے تھے جنگ میں، تو وہ دونوں بازو کٹ گئے۔ حضور نے فرمایا جعفر طیار کو اللہ نے ان بازوؤں کے بدلے 2 پر دیے ہیں، فَإِذَا هُوَ يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت کے اندر اڑتا پھرتا ہے۔ اب حضرت جعفر کی میت کہاں پڑی ہے جی؟ اس مقام پہ، اور جنت میں کون اڑ رہا ہے؟ یہ مسئلہ آپ نے سمجھنا ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔